الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، رجب المرجب کے مہینہ میں کاتب وحی، کاتب رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے حوالے سے آج آپ حضرات کی اس نشست میں حاضری کا موقع ملا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ بات آپ تمام حضرات ہی جانتے ہیں کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے اور لا ریب اور لاجواب کتاب ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، اور سبھی کچھ اس کتاب میں محفوظ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور قیامت تک یہ کتاب باقی رہے گی. یہ سب مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے. اور قرآن مجید نے آغاز میں ہی اپنے پڑھنے والوں کو یہ اصول بتا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے.
ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ایک اور ارشاد فرمایا اسی سپارے میں، آگے چل کر تیسرے رکوع میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو جب تمہیں شک ہے اور تم اس کو سچی کتاب نہیں مانتے اور یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے کسی بندے کی بنائی ہوئی، تو تم بھی تو بندے ہو نا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی بنا لو، پورا قرآن کی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور سامنے رکھ دو اور مقابلہ کروا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جتنے تمہارے مددگار ہیں اللہ کے علاوہ ان سب کو بلا لو۔ یعنی آپ اگر اکیلے نہیں بنا سکتے تو مل کے بنا لو، یہاں والے نہیں بنا سکتے تو اوروں کو بلا لو، اوروں کو نہیں بلا سکتے تو بہت ساروں کو بلا لو، سب جمع ہو جاؤ، سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، ایک ایک لفظ حرف حرف بناؤ، سب بناؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو تو یہ کر لو۔ بڑی خوبصورت سی بات اور کھلی سی بات کہ تم کر سکتے ہو تو کر لو۔ کل کو یہ نہ کہے کہ ہم نے نہیں مانا تھا، ہم لے آتے۔ قرآن نے یہ بات بھی ختم کر دی کہ لے آتا ہے تو کوئی لے آئے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہوگے اپنے دعوے میں تو لے آؤ گے، لیکن آج تک کوئی لایا نہیں، اس کا مطلب ان میں سچے ہیں ہی کوئی نہیں۔ قرآن حکیم نے نا ان کو ذرا اور بھڑکانے کے لیے اور میدان میں لانے کے لیے اور بات کہی، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ ایک آدمی کو کہتے یار یہ کام کرو، کہتے میں کر لوں گا، آپ کو کہ نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ بھئی تم نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، کہتے میں کر لوں گا، کر لو، نہیں کر سکتے، چیلنج یہ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے یوں کہہ دیا تاکہ اس وجہ سے شاید یہ کوشش کریں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کیوں غلط چیزوں میں پڑے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو، اس سے بچو۔ قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ بھائی جہنم کس کے لیے؟ میں پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے جہنم کس کے لیے؟ دوزخ کس کے لیے؟ ایسے نہیں ہے اعدت، تیاری کے ساتھ، ایسے نہیں کہ خواہ کوئی بن گیا، بڑا اہتمام ہے اس میں، بڑے درجے ہیں اس میں بڑے شعبے ہیں، اس میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ اس کے لیے منزلیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس میں منافق کا علیحدہ ایک پوشن ہے، دوسروں کے علیحدہ ہیں، دوسروں کے علیحدہ ہیں، دوسروں کے علیحدہ ہیں۔ یہ قرآن کے جو منکر ہیں نا، اعدت للکافرین، ان کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لا، اور اگر کچھ لوگوں نے کوئی چیز لائی بھی تو وہ کوئی معیاری چیز نہیں تھی، کوئی معیاری چیز نہیں تھی۔ لوگ وہ چیز لائے، بنائی انہوں نے، اور بنانے کے بعد
اپنے بڑوں کو پیش کی اور پیش کر کے کہا کہ یہ ہم نے بنائی ہے. اچھا پڑھے لکھے لوگ تو تھے، عربی پہ ان کو مہارت تو تھی. اب اللہ کا کلام اور بندوں کے کلام میں فرق تو ہے نا. انہوں نے جو اسے پڑھا تو پڑھ کر یوں لپیٹنے لگ گئے. یہ میری طرف دیکھنا، یوں لپیٹنے لگ گئے، پھر یوں لپیٹا، یوں لپیٹا، یوں لپیٹا. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ بولا پڑھ لی ہے. اور یوں لپیٹ کر ان کو واپس کیا کہ یہ لے جاؤ. اس کاغذ کو جس پر وہ لوگ قرآن کے مقابلے میں بنا کر لائے تھے، اسے لپیٹتے لپیٹتے یوں کر کے کہا لے جاؤ. اس کا مطلب تو آپ سمجھتے ہو نا بھئی. یہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، چھپانے کے قابل ہے. یہ میرا جملہ تو آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے جن کا واسطہ پڑتا ہے. یہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو اس کتاب کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. اب سمجھنا، پتہ یہ چلا کہ اس کتاب کے مقابلے میں کسی نے کوشش بھی کی تو ناکام رہا، اور قیامت تک کوشش کرے گا تو ناکام ہی رہے گا. مہذا کلام بشر، کسی بشر کا کلام تھوڑا ہی ہے جو تم بنا لو گے. اس میں فصاحت، اس میں بلاغت، اس میں حکمت، اس میں ادب، اس میں قانون، اس میں ضابطے، اس میں دستور، اس میں منشور، اس میں اچھائیاں، اس میں ہر چیز اس قرآن حکیم میں موجود ہے. بھلا اسے چیلنج کون کر سکتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا. نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے. اور حقیقت میں آج تک کوئی بنا سکا؟ اب یہ قرآن حکیم ہم تک کیسے آیا؟ اس کو ذرا سمجھیے گا. یہ ہم تک کیسے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی، یہ لوح محفوظ میں موجود ہے. کائنات بننے سے 10,000 سال پہلے، کائنات بننے سے 10,000 سال پہلے اللہ نے اس کلام کی تلاوت کی تھی اور فرشتوں نے سنی تھی. یہ آج کل کی بات نہیں ہے، کتاب آج کل اتر گئی یا بعد میں بن گئی، کائنات بننے سے پہلے کی. اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پرانی ہیں. کوئی اس کو نئی بات نہ کہے کہ یہ نئی بات ہو گئی. پھر اس کتاب کو اللہ نے اہتمام سے نازل کیا، اس کی ہر چیز کا انتخاب کیا. یہ غار میں آئی، یہ گھر میں آئی، یہ ماں عائشہ کے بستر پر آئی، یہ حضور کی زبان پر آئی. جبرائیل نے لا کر حضور کو دی، جبرائیل امین نے لا کر حضور کو دی. حضور نے قرآن حکیم دیکھا تو جلدی جلدی پڑھا، کوئی آیت رہ نہ جائے. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. محبوب جلدی مت کیجئے، یہ رہنے کے لیے آئی نہیں ہے، یہ باقی پیچھے نہیں رہے گی، یہ آئی ظاہر ہونے کے لیے، چھپنے کے لیے. یہ بات بھی آپ سمجھ جائیں. لا تحرک بھی لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. یہ کوئی ایسی نہیں ہے جو رہ جائے گی، چھپ جائے گی. یہ چھپنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ چھپنے کے لیے آئی ہے. لہذا اللہ اس قرآن کو جمع کرے گا. اللہ کے بھیجے ہوئے جبرائیل امین نے یہ قرآن حکیم دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ قلب رسول ہی تھا، یہ قلب رسول ہی تھا اور قلب حضور ہی تھا جس نے اس کلام کے وزن کو برداشت کر لیا.
ورنہ پہاڑوں نے جواب دے دیا تھا، آسمانوں نے جواب دے دیا تھا، ہمارے بس میں نہیں ہے اس کلام کا وزن ہم برداشت کریں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ رسول کا قلب تھا جسے دھویا، اس میں حکمتیں ڈالی، کئی وقت جو ہے وہ دل کے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے اس طرف، پھر کبھی جائیں گے۔ لیکن رسول علیہ السلام نے اسے لے لیا، اور لینے کے بعد پھر رسول نے پڑھایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ڈیوٹی لگائی اللہ نے کہ آپ نے اس کلام کی تلاوت کرنی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کو پڑھانا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لاریب کتاب اللہ سے بذریعہ جبرائیل لے لی اور لے کر اسے پڑھایا۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں حضور نے پڑھانے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں حضور نے پڑھائی اور کلام میں سے اور کتاب میں سے کوئی چیز رہ گئی ہو، ایسا تو نہیں ہوا؟ پوری کی پوری پڑھائی، ساری کی ساری پڑھائی۔ اور سمجھنا یہ ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، ہدی للعالمین سارے عالم کی ہدایت کے لیے۔ گویا کتاب اللہ نے جبرائیل کو دی، جبرائیل نے حضور کو دی، اور دی چند لوگوں کے لیے نہیں، چند لوگوں کے لیے نہیں، صرف خاندان کے لیے نہیں، گنے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں، مخصوص افراد کے لیے نہیں، ہدی للناس سب لوگوں کے لیے، ہدی للعالمین۔ اب جو چیز ہدی للناس ہو اور ہدی للعالمین ہو، اور وہ شہر میں نہ ہو، وہ بازار میں نہ ہو، وہ گھر میں نہ ہو، وہ زمانے میں نہ ہو، وہ ہدی للناس نہیں بن سکتی، ہدی للعالمین نہیں بن سکتی۔ ہدی للناس اور ہدی للمتقین اور ہدی للعالمین کے لیے لازم ہے کہ وہ معاشرے میں رہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ چھپی ہوئی ہے تو غلط ہے، اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ غار میں ہے تو غلط ہے، اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ پہنچی نہیں تو غلط ہے، کیونکہ اس کا تو کام ہی دنیا میں پہنچنا اور پہنچ کر روشنی پھیلانا ہے۔ انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس کو نازل اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے اور روشنی میں لے آئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ طاغوت اندھیروں سے روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کے ولی اور اللہ کی کتاب وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں قرآن یہی ہے، سچا ہے، لا ریب و لاجواب ہے، وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی پہ لا رہے ہیں۔ والذین کفروا، کاف را واو، کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن چھپا ہوا ہے، جو یہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں اوریجنل اب ملا، وہ لوگوں کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ کافر ہیں،
یہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ طاغوت والے کافر ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو لوگوں کو روشنی سے یعنی قرآن سے، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، روشنی حضور ہے اور قرآن ہے، روشنی یہی ہے، کتاب مبین، واضح کتاب، کھلے دلائل، واضح نشانی ہے، یہ قرآن ہے۔ اب جو لوگ ان سے پھیرے وہ طاغوت کے دوست ہیں۔ اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے حضور کو کتاب دی اور ارشاد فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نازل بھی ہم نے کی، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کتاب نازل کرنے والے اللہ، حفاظت کرنے والے بھی اللہ۔ اللہ کیا بات ہے! اب کوئی کسی کی بات چل ہی نہیں سکتی، محفوظ اس نے رہنا، قیامت تک رہنا، اور نور بھی پھیلانا ہے اور روشنی نے بھی رہنا ہے۔ پوچھتا ہوں آپ سے، کیا جہاں میں نور ہے یا نہیں ہے؟ روشنی ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے یا نہیں ہے؟ دین ہے یا نہیں ہے؟ اسلام ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے طریقے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ پہلے ہیں قرآن سے۔ منبع، مرکز، پاور ہاؤس قرآن ہے۔ جس نے فیڈ دی جس چیز کو نا، اسی کو ملی۔ اب آپ دیکھیں، یہ میرے کان میں یہ لگا ہوا ہے، مائک لگا ہوا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی تار ہے، یہ جا رہی ہے، یہ یہاں لگی ہے، وہ پیچھے بجلی میں لگا ہے، بجلی کا کنیکشن کہیں اور لگا ہے۔ اگر ڈائریکٹ یہ والی تار وہاں لگا دو نا، کوئی نہیں۔ آپ بجلی کا ڈائریکٹ کنیکشن پاور ہاؤس سے لے لو، برداشت کر جائے گا؟ بلب، پنکھا، کبھی کبھی کہتے ہیں نا بجلی تیز آئی، فریزر جل گیا، ڈیفریزر جل گیا، پنکھا جل گیا، موٹر جل گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے کرنٹ زیادہ آ گیا۔ یہ حضور کا قلب تھا جس نے اس پاور ہاؤس کو برداشت کیا، اور پھر براہ راست جنہوں نے سنا وہ ان کا قلب تھا۔ وہ بھائی کسی اور کے بس میں ہی نہیں تھا یہ سننا، کوئی اور کیسے سن لیتا؟ یہ بڑی پاور ہاؤس ہے علم و نور کا، نور زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی نور ہے۔ تم تو آسمانی بجلی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کا کیا ہوا؟ کہتے گر گیا، درخت گر گئے، پہاڑ گر گئے، وہ جل گیا۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہتے بجلی پڑی تھی، قرآن اترا۔ اتنی بڑی کتاب ہے، اتنے بڑے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے جملے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت بھی ہم نے کی، اتارا بھی ہم نے۔ یا اللہ حفاظت آپ کیسے کریں گے؟ اتارا تو آپ نے۔ یہ حفاظت تو ہم نے دیکھی کہ جبرائیل امین کے ذریعے اتارا، اور جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے اور فرشتوں کے پروٹوکول میں آ رہے ہیں۔ 25,000 آگے، 25,000 پیچھے، 25,000 دائیں، 25,000 بائیں، ایک بڑا پروٹوکول۔ بھائی آپ کے پاس 100 گاڑیاں ہوں، آپ کہتے ہیں بڑا پروٹوکول ہے۔ 25,000 فرشتے اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ بلے بلے، آج بلے بلے، واہ جی واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا قرآن لے کے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ قرآن لے کے جا رہا ہوں، رب کا فرمان لے کے جا رہا ہوں، فرقان لے کے جا رہا ہوں۔ ہدایت کا منبع، مرکز، پاور ہاؤس لے کے جا رہا ہوں۔ یار بڑا پروٹوکول ہے۔ کہتے کلام کس کا ہے؟
بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. حفاظت کی، جبرائیل امین کا انتخاب کیا، نبیوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا. بھائی باقیوں کو کتابیں دی، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تختیوں پہ لکھ کر دی، یہ لے تو، یہ لے تو، یہ لے تو. قرآن لکھ کر نہیں دیا، لکھ کر نہیں دیا، لکھوانا ہے. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے آج مولوی صاحب کہاں چلا گئے، میں بہت دور سے لا رہا ہوں. لکھوانا تو ہے لیکن کچھ جتلانا ہے. پہلے ان لکھنے والوں کی اہمیت بتانی ہے، ان کی عظمت بتانی ہے، وہ کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنے بلند و بالا ہیں، کتنے قوی ہیں. اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، جبرائیل امین کا انتخاب کیا. جبرائیل امین قرآن حکیم پروٹوکول کے ساتھ لے کر آئے. جہاں جہاں نبی ہے وہاں وہاں جبرائیل ہیں. بدر میں بدر، احد میں جبرائیل، احد میں، خیبر میں، تبوک میں، غزوات میں نبی گھر پہ ہیں، جبرائیل گھر پہ ہیں. نبی عائشہ کے بستر پر ہیں، جبرائیل عائشہ کے بستر پر ہے. ایسے نہیں قرآن لے کر آ رہا ہے. یارو جگہوں کا انتخاب ہو رہا ہے. یہ بستر کتنا اعلیٰ ہے، یہ بستر کتنا اعلیٰ ہے. اور یارو لوگ کہتے ہیں میرے پاس چادر ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس بال ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس نالین ہے. آؤ تمہیں بتاؤں عائشہ کے پاس بستر ہے. حضور کے بعد بھی ساتھ ہے، حضور کا بستر حضور کے بعد بھی عائشہ کے پاس ہے. وہ مرکز قرآن ہے یا وہی اتر رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کبھی مدینہ گئے ہو؟ میں نے کہا گیا ہوں. کہا حضور کے روزے پہ کہ میں نے گیا ہوں. کہتا آپ کو پتہ ہے 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام یوں غول بن کر آتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں. کیا مرکز ہے یار وہ، کیا مرکز ہے یارو وہ، کیا خوبصورت مرکز ہے، کیا بہترین مرکز ہے، جہاں فرشتے جرمٹوں میں آتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور جاتے ہیں. ایک جو ہے وہ قطاریں لگی ہوئی ہیں. پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں پتہ ہے. کہتے کتنا بڑا مرکز ہے، کتنا بلند ہے. میں نے کہا میری نظر میں تو کائنات میں یہ جگہ سب سے ہی بلند ہے. میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ او بھائی حضور کہاں ہیں؟ حضور کہاں ہیں؟ حضور کی بات کرتے ہو، عظمت کی بات کرتے ہو، شان کی بات کرتے ہو، جلال کی بات کرتے ہو، علم و عمل کی بات کرتے ہو، تقوی طہارت کی بات کرتے ہو، بزرگی شرافت کی بات کرتے ہو، حسن و جمال کی بات کرتے ہو، چال اور چلن کی بات کرتے ہو، کردار اور گفتار کی بات کرتے ہو، نکلنے اور اٹھنے اور بیٹھنے اور کھانے اور پینے اور سونے اور جاگنے کی بات کرتے ہو، نبی کے حسن اور جلووں کی بات کرتے ہو، زلفوں کی بات کرتے ہو، چہرے کی بات کرتے ہو، نبی کے قدموں کی بات کرتے ہو، مرکز کی بات کرتے ہو، مقام کی بات کرتے ہو، مرتبے کی بات کرتے ہو اور بلندی کی بات کرتے ہو، سبھی باتیں کرتے ہو. میں تم سے پوچھتا ہوں حضور ہے کہاں؟ او بھائی حضور کہاں ہے؟ آمنہ کے لال کہاں ہے؟ عبداللہ کے لخت جگر کہاں ہے؟ ساقی کوثر کہاں ہے؟ شافع محشر کہاں ہے؟ جانے جہاں کہاں ہے؟ محبوب خدا کہاں ہے؟ محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ احمد مجتبیٰ کہاں ہے؟ بابا بتانا خیر الورا کہاں ہے؟ اور بدر الدجا کہاں ہے؟ اور شمس الضحیٰ کہاں ہے؟ ذرا مجھے بتانا رحمت للعالمین کہاں ہے؟ بھئی کہاں ہے؟ بتاؤ کہاں ہے؟ کہتے ہیں روزے میں. میں نے کہا روزہ کہاں ہے؟ کہا مدینے میں. حضور کہاں ہے؟ کہا مدینے میں. حضور کہاں ہے؟ کہا مدینے میں. میں نے مدینے میں کہا ہے؟ کہا روزے میں. میں نے کہا روزہ کہاں ہے؟ کہا مسجد نبوی میں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے حجرہ ہے. حجرہ ہے.
میں نے کہا کس کا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میں کہاں بات لایا اور پتہ نہیں کہاں لایا، کہاں بات لایا اور پتہ نہیں کہاں لایا۔ حجرہ کس کا ہے؟ جواب آتا ہے حجرہ عائشہ کا ہے۔ میں نے کہا حضور کا ہے، تجھے کہنا پڑے گا حضور آج بھی حجرہ عائشہ میں ہے۔ ڈھونڈتے ہو کہاں ڈھونڈو گے؟ ابو جہل حضور کو ڈھونڈنے نکلا، اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہ ابو بکر کے پاس ہوں گے۔ دنیا والے تم سے پوچھتا ہوں حضور کا ہے، کہاں ڈھونڈتے ہو؟ عائشہ کے حجرے میں ہوں گے، اسی میں، وہی وہاں اتری۔ پتہ چلا یہ مضبوط جگہ تھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جو علماء بیٹھے ہوئے میری بات پر اگر غور کریں گے، میں بڑی تطبیق دیکھ کر بہت خوبصورت جملہ کہہ رہا ہوں، ہم نے اسے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ نازل کرنے والے نے نازل کہاں کیا؟ بھئی نازل کرنے والے نے نازل کہاں کیا؟ اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب ہوا وہ بستر عائشہ ہے۔ ذمہ حفاظت کا اللہ نے لیا نا، اب اللہ نے جب لیا ہے، اللہ ہر محفوظ جگہ دیکھے گا، قرآن وہی اتارے گا۔ سمجھ آ رہی؟ اتار دیا، قرآن اتر رہا ہے، حضور قرآن دے رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، صفحہ کے چبوترے پہ پڑھا رہے ہیں، جو آیت اتر رہی ہے سب کو جمع کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ وہ باقی کتابیں لکھی ہوئی ملی، قرآن لکھا ہوا نہیں ملا، مگر آج لکھا ہوا ہے۔ باقی کتابیں لکھی ہوئی ملی مگر آج لکھی ہوئی نہیں ہے۔ دکھانا تورات لکھی ہوئی، دکھانا زبور لکھی ہوئی، ذرا دکھانا انجیل لکھی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، یہ تو تخت، وہ تختیاں بتاتا کیوں نہیں ہے؟ کہتے تختیاں ہیں نہیں، بدل گئی، وہ زمان ہی نہیں ہے، وہ الفاظ ہی نہیں ہے۔ قرآن لکھ کر نہیں دیا مگر لکھا ہوا ہے آپ کے گھر میں؟ بھئی جس کے گھر میں وہ تو بولے نہیں ہے تو اس کی کمزوری مجبوری ہے۔ بھئی ہے گھر میں، قرآن ہمارے گھر میں ہے، موجود ہے، پورا ہے ادھورا ہے؟ نہ مکمل ہے، مکمل ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اتنا ہی ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی چیز رہی تو نہیں ہے، پورے کا پورا ہے، پورے کا پورا ہے۔ یہی ہے جیسے آج آپ کے پاس ہے ایسے ہی لوہے محفوظ پہ ہے، جس ترتیب سے یہاں ہے اسی ترتیب سے وہاں ہے، جس ترتیب سے وہاں ہے اسی ترتیب سے یہاں ہے، ایسے ہی ہے، اسی طرح ہے، وہاں بھی ایسے ہی ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہے، اوپر سے لکھا ہوا نہیں آیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حفاظت ہم نے کرنی ہے، کیوں؟ اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ اب کسی نئی کتاب نے نہیں آنا، کسی نئی شریعت نے نہیں آنا، کسی نئے حکم نے نہیں آنا، اسی نے رہنا ہے۔ کوئی اور پاور ہاؤس نہیں کھولے گا کہ اس سے روشنی لیں گے، یہی ہے۔ آ گیا، نبی نے پڑھا لیا، حضور آپ لکھ لیں، آپ لکھ لیں، نہ، یہ لکھے گا کون؟ یہ لکھے گا کون؟ اور یہ لکھا کس نے؟ یہ لکھے گا کون؟ یہ لکھا کس نے؟ فی صحف مکرمہ، ہائے 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 ہائے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ لکھنے والوں کا ذکر کیا، ان کی انگلیوں کا ذکر کیا، ان کے پوروں کا ذکر کیا، کتنے قابل رشک، کتنے قابل فخر، جنہوں نے لکھا انہیں قرآن نے لکھا، جنہوں نے قرآن لکھا ان کو قرآن نے لکھا،
جنہوں نے قرآن جمع کیا ان کو قرآن نے جمع کیا، جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا ان کو قرآن نے محفوظ کیا، جن نے قرآن کے تذکرے کیے ان کے قرآن نے تذکرے کیے، اور جس نے قرآن کے چرچے کیے قرآن نے اس کے چرچے کیے۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو آپ لوگ یہ سمجھے کہ مولوی صاحب بڑے جلسوں میں اچھی تقریریں کرتا ہے، آج ہم کم آئے ہیں تو یہ بات نہیں کر رہے۔ میں نے اس لیے آج بات ہی ایسی انوکھی سی شروع کی جو کہیں بھی نہیں کی۔ اصل آیا جو مکہ میں ہوں، آیا جو تو مکہ میں آگے تو کچھ کہنا پڑتا ہے، مکہ علاقہ ہو یا مکہ مسجد ہو، علاقہ بھی گرین ہے، علاقہ بھی گرین ہے، ایک جگہ بھی گرین نہیں ہے پھر بھی گرین ہے۔ جیسے ان میں ایک بات کی اسلام کی نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بات ان میں ایک بھی مسلمانوں والی پھر بھی کہتے ہیں مسلمان۔ گرین جگہ ہے ہی کوئی نہیں پھر بھی گرین ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ لکھا کس نے ہے؟ تو لکھا ہوا، یہ بات تو طے ہے کہ ہے تو لکھا ہوا اور صحیح لکھا ہوا ہے، یہ اللہ نے لکھوایا ہے، یہ اللہ نے لکھوایا ہے، فرشتوں سے نہیں، جبرائیل سے نہیں، میکائیل سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، اسرافیل سے نہیں، ان کے قلم سے نہیں، یہ اللہ نے لکھوایا ہے معاویہ کے قلم سے۔ رجب ہے نا، رجب ہے نا، آ گیا میں نا، دور سے آیا آ گیا نا، سمجھا کر آیا ہوں۔ اہمیت بتائیے کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ یہ خود کتنا بلند ہوگا جس کے پورے اتنے بلند ہیں، یہ خود کتنا اعلیٰ ہوگا جس کی انگلیوں کا ذکر قرآن میں، قرآن قیامت تک رہے گا۔ اور دشمنان معاویہ، معاویہ تو معاویہ، معاویہ کی انگلیوں کا ذکر بھی قیامت تک رہے گا۔ کیا معاویہ یار، کیسا معاویہ ہے، کیا عظیم انسان ہے، کیا بلند و بالا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، کیا مقام ہے۔ اللہ نے بہت ساروں میں سے 30-32 کے قریب کاتبین وحی ہیں، اس میں سے ایک نام معاویہ ہے۔ اچھا بڑی مزے کی بات ہے، آپ 30-32 کا ذکر نہیں کرتے، ایک کا کیوں کرتے ہیں؟ کبھی بھی آپ نے کاتب وحی زید کے نام سے تو نہیں کیا، اور کوئی کہتا بھی نہیں۔ جب بھی آپ کاتب وحی لکھتے ہو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، وہ کون سا ہے؟ معاویہ، 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 ایمان تازہ کرنے کہہ دو معاویہ، 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 بابا معاویہ، 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 معاویہ۔ میں نے بھی اسی لیے کروایا کہ حاویہ ہے، ورنہ نام تو اور بھی بہت تھے۔ میں نے اتنا کیوں کہلوایا؟ اس لیے کہ جس نے جلنا ہے خوب ہی جل جائے، جس کو تکلیف وہ خوب ایک دفعہ سے ہوگی، ہم اتنی بار کہیں گے کہ سنتے سنتے تھک جاؤ گے، نام معاویہ چلتا رہے گا۔ قرآن لکھنے والا ہے، کاتب وحی، کاتب وحی معاویہ۔ کچھ ہوگا نا، کچھ ہوگا نا، تبھی تو اس سے لکھوایا۔ بھئی ایسے تو نہیں ہوتا، آپ تو خط کسی اور سے نہیں لکھواتے، میسج کسی اور سے نہیں لکھواتے۔ میں تو موبائل کسی کو نہیں دیتا کہ یار میسج لکھ دے جب تک کوئی اعتماد والا نہ ہو۔ تم اپنے موبائل پہ میسج کسی اور سے نہیں لکھواتے، اتنا بڑا قرآن کا میسج اللہ کے رسول کسی اور سے کیسے لکھوائیں؟ میسج قرآن جس نے لکھا ہے اس کو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں۔ یہی ہے، میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کی میں شان میں بہت چیزیں لاتا، میں نے پیچھے سے ایک ہی چیز لائی، اس کی عظمت کو سمجھو۔
جہاں اللہ نے پروٹوکول دیا اتنا دیتے دیتے یہ بھی پروٹوکول ہے ان سے لکھوایا اور دنیا کو بتایا قرآن مانو گے تو پہلے معاویہ کو ماننا پڑے گا۔ قرآن صحیح ہے، سچا ہے، لکھنے والا صحیح ہے۔ قرآن سچا ہے، لکھنے والا سچا ہے۔ قرآن پکا ہے، لکھنے والا پکا ہے۔ وہ لکھنے والوں میں سے ایک نام کون سا ہے؟ پھر اگلی بات، حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو اسلام لاتی، کچھ لوگ کہیں گے تو یہ تو بہت بعد میں ایمان لائے ہیں جی، بہت بعد میں لائے ہیں۔ میں نے کہا کب؟ ابھی لائے، کچھ سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، 2 صدی پہلے ہوئے۔ کہتا نہیں وہ بعد میں۔ میں نے کہا معاویہ بعد میں ایمان لائیں، یہ بات ابو بکر کہیں تو لگتی ہے، یہ بات عمر کہیں تو سمجھ میں آتی ہے، عثمان کہیں تو پتہ چلتا ہے، علی کہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو کیا ہے؟ جتنے بھی بعد میں آئے ہیں تیرے سے تو پہلے آئے ہیں، تیرے آبا و اجداد سے، تیرے باپ دادا سے، تیرے حسب و نسب سے، تیری پیدائش سے، ولادت سے، دادا پکڑ دادا نکڑ دادا پڑ دادا اور بغیر پر کے دادا، ان سب سے پہلے لائے نا۔ تو تیری کیا حیثیت ہے تو کہیں جی وہ بعد میں لائے تھے، فتح مکہ کے بعد لائے تھے۔ اچھا فتح مکہ کے بعد بھی لائے تھے تو کس کے ساتھ آئے تھے؟ حضور کے ساتھ نہیں تھے؟ بھئی تو اگر آج خواب میں دیکھ لے کہ میں نے آج خواب میں مولانا صاحب حضور کی زیارت کی ہے، میں تو تیرے اونٹ چوم لیتا ہوں۔ اس نے زیارت خواب میں تھوڑی کی ہے، کھلی نگاہوں سے کی ہے۔ اور کیا کیے؟ حضور وضو کر رہے ہیں، معاویہ وضو کروا رہے ہیں۔ یارو نبی کی نظر سے بھی زیادہ کسی کی نظر اچھی ہے؟ حضور کے فہم سے زیادہ کسی کا فہم ہے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے معاویہ غلط ہے، اس کا مطلب تم نظر رسول کو نہیں مانتے، اس کا مطلب تم حکمت رسول کو نہیں مانتے، اس کا مطلب تم دیدار رسول نہیں مانتے۔ عظمت رسول تو آپ کہتے ہیں میرا پیر بڑا پہنچے، میں نے کہا کیوں؟ کہتے بندہ دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے۔ کیسے؟ تیرا پیر دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، میرے نبی نے نہیں پہچانا؟ کس نے قریب کیا معاویہ کو حضور کے؟ کس نے کیا؟ یہ تو نئے نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس آ جا، جلدی کر آ جا، جلدی سے آ جا۔ کیوں؟ تو آیا اس لیے کہ میرے پاس بیٹھے۔ حضور علیہ السلام وضو کرتے ہیں، آستین اوپر کو چڑھا لی، وضو میں آپ بھی چڑھاتے ہیں نا، آستین اوپر کو چڑھا لی، پگڑی پیچھے کر لی، مسے کو اتار دی، پاؤں کھلے کر دیے، ہاتھ آگے کر دیے۔ معاویہ نے پانی ڈالا، معاویہ نے حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے، کھلا ہوا چہرہ دیکھا، مسکراتے لب دیکھے، چمکتے دانت دیکھے، زلف دیکھی، زلف کی رانائی دیکھی، چہرے کی خوشنمائی دیکھی، دل کی دل ربائی دیکھی۔ معاویہ نے ایک بار نہیں دیکھا، چلتے چلتے کوئی آدمی دیکھ لے، کہتا وہ دیکھا ہو، میں نے چلتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے گاڑی میں دیکھا تھا، میں نے گھوڑے پہ دیکھا تھا، میں نے لشکر میں دیکھا تھا، میں نے فلاں جگہ سے دیکھا تھا، پورا چہرہ دیکھا تھا۔ نہ بابا نہ، پورا دیکھا۔ ہاتھ ڈالا، پانی آیا، چہرے پر لگایا، ہائے 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 ہائے۔ بندہ ویسے بندہ سونا ہی لگتا ہے، لیکن جب چہرے سے قطرے آ رہے ہوں تو اور ہی سونا لگتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، خوبصورت تو خوبصورت ہی ہوتا ہے، لیکن جب چہرے پر پانی ڈالے اور قطرے پانی سے نیچے کے قطرے اس سے چہرے سے آ رہے ہوں اور وہ قطرے خوبصورت ہوں اور لگے اس چہرے سے ہوں، ادھر سے پانی ڈال کر چہرہ دھلواتا ہے، ادھر چہرے کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ اور یہ کون ہے؟
معاویہ 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 یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ نہیں کہا کرو، 3 مرتبہ تو کم از کم کہو، یہ کون ہے؟ ضرب بھی ایسی ہے، لوگ سمجھے ہی نہیں معاویہ کو، معاویہ کون ہے؟ حضور نے قریب بلا لیا، حضور کے قریب آ گئے، خادم بنا لیا، خادم بن گئے، نوکر بنا لیا، نوکر بن گئے، سیکٹری بنا لیا، سیکٹری بن گئے، قریب آ گئے، وضو کروا رہے ہیں۔ اچھا جب ہاتھ دھو لیے اور مسے کا وقت آیا تو پگڑی رسول، آئے ہائے 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 ہائے، او یارو تم تو عام مولوی کی پگڑی کا لحاظ رکھتے ہو، بلکہ ان کی سندھی ٹوپیوں کا بھی لحاظ رکھتے ہو۔ شاہ صاحب، سید عبدالرافع شاہ صاحب، دیکھو سید ہے، چمکتا کتنا ہے، ایمانداری سے ہنستا ہے تو مزہ آ جاتا ہے، غصے میں آتا ہے تب بھی مزہ آ جاتا ہے، سید ہے نا یار، سید ہے نا یار، ادھر دیکھو سردار ہے، تاجدار ہے، آئے ہائے 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 ہائے، زلف ہٹائی نا، پگڑی ہٹائی نا، زلف پر مسا کیا۔ یار یہ انگلیاں جب زلف میں پھری نا، تجھے اپنے یار کے زلف سے پیار ہے، معاویہ کو رسول کی زلف سے پیار ہے۔ کیا نظر ہے معاویہ کی، کیا آنکھیں، یا اللہ میں معاویہ کی آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں۔ اللہ یہ کتنا بلند و بالا اور اعلیٰ ہے جس کی نظر رسول کی زلفوں پر ہے، زلف رسول، زلف رسول، واللیل، چہرہ رسول، والضحیٰ، جس پر خدا کی نظر پڑی کا والضحیٰ، واللیل۔ معاویہ دیکھی جا رہا ہے، معاویہ تیری قسمت کتنی بلند ہے یار، کتنا اعلیٰ ہے تو، کتنا عرفہ ہے تو، کتنا کامل ہے تو، کیا قسمت ہے تیری، تجھے کہاں سے کہاں کھینچ لائی زہ نصیب۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جسے اللہ دے دے۔ اب جلنے سے کیا ہوگا؟ ساری عمر جلنے سے کیا ہوگا؟ انگاروں پہ لیٹنے سے کیا ہوگا؟ سینہ پٹنے سے کیا ہوگا؟ عزت تو وہ لے ہی گیا۔ او بھائی جو عزت لے گیا وہ کون ہے؟ جو عظمت لے گیا وہ کون ہے؟ جو نسبت لے گیا وہ کون ہے؟ جو ساتھ آ گیا وہ کون ہے؟ جو ساتھ بیٹھ گیا وہ کون ہے؟ جس نے وضو کروایا وہ کون ہے؟ جس نے زلف کو دیکھا وہ کون ہے؟ جس نے چہرہ دیکھا وہ کون ہے؟ جس نے نگاہیں ڈالی وہ کون ہے؟ نبی نے ہاتھ اٹھا کر جسے دیکھا وہ کون ہے؟ او بھائی وہاں تو بنتا ہے نا، وہاں تو بنتا ہے نا، عجیب نہیں ہے؟ رسول نے ہاتھ وضو کے لیے یوں رکھے، یا اللہ اس کی ہاتھ کھلے ہوئے، اس کی تو انگلی اٹھ جائے تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک ادھر کو ایک ادھر کو۔ میں نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ کہتا تجھے پتا نہیں نبی نے انگلی اٹھائی ہے، ایک انگلی اٹھائے چاند نہیں بچتا، تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور سنو، ہاتھ اٹھا دیے، چہرے پہ پانی، قطرے گرے، ہائے 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 ہائے۔ یار رسول کے جسم اطہر چہرہ مبارک سے قطرے پانی کے گر رہے ہیں، معاویہ ہاتھ میں رکھ کر چن رہے ہیں۔ سر کا مسا کیا، پاؤں دلوا دیے۔ او نالین کی باتیں کرنے والوں ادھر دیکھو، یہ خوش قسمتی نہیں ہے؟ بھلا بتاؤ یہ اعزاز ہر کسی کو حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ چنا ہوا ہے، یہ منتخب ہے، یہ پسند کرتا ہے، یہ لایا گیا ہے، اس کو یہاں سے گوہر ملنے
میں نے اس کو کہا یار تو بڑے کمال کا ہے، کہتا ہے کمال کا کیوں نہیں ہوں، مجھے ماں کی دعا ہے۔ میں نے کہا بڑا آگے جا رہا ہے، کہتا ہے بابا کی دعا ہے۔ میں نے کہا بہت بڑھ رہا ہے، کہتا ہے پیر کی دعا ہے۔ میں نے کہا بڑی عزت ملی ہے، کہتا ہے مرشد کی دعا ہے۔ معاویہ پھیلتا ہی چلا گیا، اٹھا تو اٹھتا گیا، بڑھا تو بڑھتا گیا، آیا تو آتا گیا، چھایا تو چھاتا گیا، مکہ سے چلا شام تک اور شام سے چلا قندھار تک۔ معاویہ کدھر کو جا رہے ہو؟ کہتے ہیں نبی کی دعا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ کس کی دعا ہے؟ نبی کی دعا ہے۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ نے خدمت کی، اس خدمت کے صلے میں دعا ملی، دعا کسی اور کی نہیں رسول کی ملی، اور رسول کی جس نے دعا لی اس سے جلنے والے جل مت۔ اعدت للکافرین، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا، اس کتاب کی حفاظت کے لیے معاویہ کا انتخاب بھی خدا نے کیا۔ میں زیادہ تفصیل میں جاتا، میں محبت کی دنیا میں آیا ہوں، مجھے جس اگلے پروگرام میں جانا ہے اس کا فرد یہاں موجود ہے، اتنی آنکھیں نکال کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ساری باتیں ان سے بڑی محبت کی باتیں کری جا رہے ہو۔ میں نے کہا یار ان سے میرا پیار بہت ہے، یار آپ ہمارے ہاں کچھ نہیں کہو گے؟ میں نے کہا کہوں گا، یہاں کہہ کے پھر وہاں کہوں گا۔ تو آپ سے محبت تھی، میں نے کافی عرصے سے چکر نہیں لگا تھا، میں نے کہا چلو ایک چکر لگ جائے، حاضری ہو گئی، ملاقاتیں رہیں گی۔ اپنے گھر بندہ نہ بھی آئے تو کیا ہوا؟ اپنے گھر نہ بھی آئے تو کیا ہوا؟ دوسروں کے یہاں چلا جائے۔ میری بعض باتوں پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہاں کہیں تب پھنستے ہیں، نہ کہیں تب پھنستے ہیں۔ ابھی آپ سوچ رہے ہو مولوی صاحب کو اب کیا بولیں؟ بولیں گے ٹھیک ہے جاؤ تو کہیں گے اپنے گھر نہیں آنے دیتے، اور کہیں گے یہیں رہو تو کہیں گے یار دیکھو وہاں نہیں جانے دیتے۔ کوئی بات نہیں، آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے خیر دے۔ مدرسہ ماشاءاللہ آپ کا تعمیر کے مراحل میں، تعلیم کے مراحل میں بھی داخل ہوگا، ایک بہت اچھا فیض حاصل ہوگا۔ آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، ہم نے آپ کے لیے اچھی چیزیں سوچ کر اس پر ماحول اچھا بنانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ مستقبل چیزیں چلتی رہیں گی، دین کی خدمت ہوتی رہے گی۔ آپ کی اور میری ملاقات رہنی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے۔ دیکھو باہر والے مت بولو، گھر والے بولو، رہنی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے۔ نہیں باہر سے آئے ہوئے نہ بولو، محلے والے بولو، رہنی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے، رہنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر جمادی ثانی کے مہینے میں بھی میری کوشش تھی کہ میں یہاں حاضر ہوں، ہو نہیں سکا، مصروفیت بہت تھی۔ یہ ایک وقت نکلا، میں نے کہا چلو حاضر ہو جائے۔ مجھے چونکہ کسی دوسری جگہ بھی جانا ہے، وہاں جانا نہ ہوتا تو تفصیلی گفتگو آج ہو۔ آپ بھی آج موڈ میں ہو، میں ہوں نا، آپ بھی موڈ میں ہو، اور اپنے یہاں بندہ اچھی باتیں ہی کر لیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ بڑی شخصیت ہیں۔ 22 رجب ان کا یوم وفات ہے، اور 22 رجب کو ہم اس ملک میں باہر نکل کر بتائیں گے یہ شہر معاویہ کے چاہنے والوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ اس وقت شہر کے ہر مسجد میں معاویہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، چوک و چوراہوں پہ ہو رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ لیکن 22 رجب کو یہ لسبیلا سے معاویہ سینٹر تک ایک ہجوم ہوگا، ایک طوفان ہوگا 22 جمادی ثانی کی طرح۔ آپ سب اس میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لائیں گے۔ ہمارا مذہبی فریضہ بنتا ہے، جس دھرتی میں معاویہ کی توہین ہو رہی ہو اس دھرتی پہ معاویہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور تبت سینٹر وہ ہے جس کا نام ہم نے معاویہ سینٹر رکھا ہے۔ یہیں پہ حضرت امیر معاویہ کی توہین ہوئی تھی، ان پر لعنت کی گئی تھی۔ ہم یہیں جمع ہوں گے اور تعریف کریں گے، مدح بیان کریں گے، شان بیان کریں گے، دنیا کو بتائیں گے یہ معاویہ کے چاہنے والے ہیں۔ اس محبت کا اظہار کرو گے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا الحلیم الکریم، رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا انت عز جارک وجل ثناؤک، لا الہ الا انت
اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اغفر ما شئت انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ جتنے لوگ ہیں سب کا آنا قبول فرما، قدموں قدموں پر نیکی نصیب فرما۔ بہت سارے سفید ریش لوگ بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے شاہد علی خان صاحب دیگر دوست، یا اللہ انہیں صحت کامل عاجلہ مستمر نصیب فرما، ان کی تمام پریشانیوں دکھ و تکلیفوں کو دور فرما، ان کا سایہ بہت دیر تک ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ ان تمام بزرگوں کو جو یہاں بیٹھے ان سے ہماری محبت ہے، ان کو ہم سے محبت ہے، یا اللہ اس محبت کو قبول فرما، ہمیں آپس میں الفت نصیب فرما، اس مسجد کو آباد فرما، مدرسے کو آباد فرما۔ مسجد کے امام صاحب مولانا ہارون صاحب دنیا میں نہیں ہیں، ان کی بڑی اللہ ان کی درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علم میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین یا رب العالمین۔ ہمارے یہاں وہ نانا تھے، کیا نام تھا ان کا؟ حاجی محمد شفیع صاحب، ان کا انتقال، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ باقی یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں یا اللہ نے صحت کامل عاجلہ، سب کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اور یا اللہ ان مرنے والوں کو مغفرت بھی فرما، درجات بھی بلند فرما، ان کی اولادوں کو صبر بھی عطا فرما، ان کی دینی خدمات کو اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما، ان کے حسنات کو یا اللہ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، اور جتنے لوگ اس محلے میں مقیم ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے بھائی کلیم شہید ہوئے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے والد صاحب کو ہمت حوصلے اور جذبے نصیب فرما، ان کی عظمتوں کو بلند فرما۔ ہمارے حفیظ بھائی شہید ہوئے تھے جو مولانا ہارون صاحب کے داماد تھے، اللہ ان کو درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کو اور ہم سب کو یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے لوگ بیمار ہیں دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، پریشانوں کے پریشان دور فرما، اللہ قرض اور قرض و ختم فرما۔ جو لوگ مسجد مدرسے کی خدمت میں ہمارے مصروف ہیں ان کی خدمات قبول فرما، یا خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، بھائی راشد ہیں، ان کی ٹیم ہے پوری، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے شاہ صاحب جو پورے ضلع اور کراچی ڈیویژن کو دیکھ رہے ہیں اور بڑی ان کی کوشش کافشیں ہیں گستاخیوں کے حوالے سے، اللہ ان کی کوشش اور کافشوں کو قبول فرما، ہم سب کو ان کے ساتھ ہاتھ مضبوط کر کے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ۔